مولانا رومی فرماتے ہیں کہ تمہاری خاموشی تمہاری عبادت بن جاتی ہے جب تم غیبت اور فضول بات سے بچتے ہو۔ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا شخص کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے دنیا اسے کتنا ہی توڑنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا شخص کبھی نہیں ٹوٹتا، چاہے دنیا کتنی ہی کوشش کرے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ اپنے دشمن پر سب سے بڑی فتح پاتا ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے وہ بڑی فتح پاتا ہے۔ لوگ تمہیں بھول سکتے ہیں مگر تمہارا رب تمہیں کبھی نہیں بھولتا۔ لوگ تمہیں بھول سکتے ہیں مگر تمہارا رب نہیں۔ تمہارا ماضی چاہے کیسا بھی ہو، اللہ تمہیں نئی شروعات کا موقع ضرور دیتا ہے۔ تمہارا ماضی چاہے کیسا بھی ہو، ہر مشکل میں اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے۔ بس وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہوتا ہے، وہ تمہارے لیے بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کا دل کبھی بوجھل نہیں ہوتا جو اپنے رب پر راضی ہو جاتا ہے۔ تمہارے خواب اس وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ تو تمہارے خواب پورے ہو جاتے ہیں جب وہ خواب اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اللہ کی رضا میں خوشی تلاش کرو، اللہ کی رضا میں خوشی تلاش کرو، تم کبھی غمگین نہیں رہو گے، تم کبھی غمگین نہیں رہو گے۔ جو تمہیں اللہ کی یاد دلائے وہ تمہارا سب سے سچا دوست ہے۔ تو تمہیں اپنے رب کی یاد دلائے وہی تمہارا سب سے سچا دوست ہے۔ تمہارا ایمان اس وقت پرکھا جاتا ہے جب تمہارے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ جب تم بے آسرا ہوتے ہو تو تمہارا ایمان اللہ پرکھتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ سب سے بڑی عبادت اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جانا ہے۔ تمہارا ہر نیک عمل تمہارے لیے روشنی ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی۔ تمہارے نیک عمل تمہارے لیے روشنی ہے جو محشر کے دن کام آئے گی۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی طاقت میرے رب کا ذکر ہے۔ جو شخص دوسروں کو معاف کرتا ہے وہ اپنے دل کو آزاد کر لیتا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ بہتر دے گا۔ بس تم صبر کرو، بس تم صبر کرو، اللہ تمہیں ہمیشہ بہترین دے گا۔ تمہاری دعا تمہاری قسمت بدل سکتی ہے، بس یقین رکھو اپنے رب پر۔ تمہاری دعائیں تمہاری قسمت بدل سکتی ہیں۔ دنیا میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر میرے اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن میرے رب کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ جو میرے رب پہ یقین رکھتا ہے تو میرا رب اس کے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے۔ تمہاری آزمائش تمہاری برداشت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوگی تمہاری آزمائش۔ اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہر عمل تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ جو رب کی رضا کے لیے کیا ہوا عمل تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ تمہارا اخلاق تمہاری عبادت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا اخلاق، جو تمہارے لیے دعا کرے وہ تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ جو تمہارے لیے دعا کرے تو وہ تمہارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کا آسان راستہ نماز ہے۔ میرے رب کے پاس جانے کا آسان راستہ نماز ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا ہے بلکہ یہ ہے کہ تم کتنا
شکر ادا کرتے ہو۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ تمہارے پاس کتنا ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ تم اپنے رب کا کتنا شکر ادا کرتے ہو۔ تمہارے گناہ تمہیں جتنا بوجھل کر سکتے ہیں، اللہ کی معافی تمہیں اتنا ہی ہلکا کر دے گی۔ شیطان جتنا تمہارے گناہوں کو بوجھل کرے گا، میرے اللہ کی رحمت، میرے اللہ کی معافی تمہیں اتنا ہی ہلکا کر دے گی۔ میرے رب کی معافی، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرے اسے پھر کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تمہاری سب سے بڑی دولت تمہارا ایمان ہے، اسے کمزور نہ ہونے دینا۔ سب سے بڑی دولت انسان کی کیا ہے؟ اس کا ایمان ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جس کا تم نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ تمہیں وہ دیتا ہے جو تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرا رب تمہیں وہ دیتا ہے۔ تمہاری خاموشی کبھی کبھی تمہاری سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ تمہاری خاموشی تمہارے لیے کبھی سب سے بڑی دعا بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے بنا ہوا ہو۔ دنیا کا مضبوط قلعہ وہی ہے جہاں میرے رب کا ذکر ہوتا ہے۔ تمہارے گناہ چاہے پہاڑ جیسے ہوں، اللہ کی رحمت سمندر سے وسیع ہے۔ تمہارے گناہ پہاڑ جیسے، ہمالیہ جیسے ہیں، لیکن میرے رب کی رحمت تو لامحدود ہے۔ جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے سب سے بلند مقام دیتا ہے۔ جو عاجز ہو جاتا ہے تو میرا رب اس کو اتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ تمہاری نیت تمہارے عمل سے جانی جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے عمل کو پاک رکھو۔ تمہاری نیتیں تمہارے عمل سے جانی جاتی ہیں، اس لیے اپنے عمل کو ہمیشہ پاک رکھو۔ اللہ کی عبادت میں گزرا ہوا ہر لمحہ دنیا کی سب سے قیمتی گھڑی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی گھڑی وہ ہے جب آپ اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہو۔ تمہارا ایمان تمہارے الفاظ سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال سے پہچانا جاتا ہے۔ تمہارا ایمان تمہارے الفاظ سے نہیں بلکہ تمہارے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ تمہارے صبر کو ہمیشہ بہترین انعام دیتا ہے۔ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جو میرے رب کے لیے کام کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری دعا کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا مشکل ہے مگر اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ رب تک جانے والے راستے پہ چلنا مشکل ہے لیکن اس کا انجام بہت خوبصورت ہے۔ دنیا کی سب سے میٹھی آواز وہ ہے جو تمہارے رب کو پکارے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی سب سے خوبصورت آوازیں وہ ہیں جو تمہارے رب کے ذکر میں نکلیں۔ تمہاری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ تم آزمائش میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ جب تم آزمائش میں اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، یہ تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی آسان بنا دیتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ اس کی زندگی کو ہی آسان بنا دیتا ہے۔ اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، تم ہی کبھی کبھار اس کی فریاد سے دور ہو جاتے ہو۔ تم ہی کبھی کبھی اپنے رب سے غافل ہو جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ تمہاری دعا تمہارے دل کا آئینہ ہے، اس لیے اسے صاف رکھو۔ تمہاری دعائیں تمہارے دل کا آئینہ ہے، اسے صاف رکھو۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ شرط یہ ہے کہ اپنے رب پہ یقین رکھے۔ دنیا کے سب کام ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کے سب کام ختم ہو سکتے ہیں مگر اللہ کی عبادت کا وقت کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں کی ہوئی عبادت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ دنیا کے سب کام ضائع ہو سکتے ہیں۔ ہر رات تمہیں یاد دلانے کے لیے آتی ہے کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جانا ہے۔
ہر رات جو دن کے بعد آتی ہے تمہیں یاد دلاتی ہے کہ ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ جو شخص دوسروں کو سہارا دیتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ جو شخص دوسروں کا سہارا بنتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔